سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. पैसेंजर बराबर में था मेरे, हवाई जहाज़ का वाक़या है, मॉडर्न था. पता है क्या बात पर बात निकली, तो उसने बताया कि वो दावत इस्लामी वाले ने मुझे शायद ये कि मेरे को एक कार्ड दिया था नाले पाक का तोहफे में, तो मैं वो उसको देखो यूँ करके शायद दिखाया भी उसने मुझे कि हर वक्त मैं अपने पास रखता हूँ उसको. तो एक बार बोले मैं कार में था और मेरी कार कहीं नहर में शायद उतर गई, का पानी की नहर में, और पूरी कार जो थी वो पानी के अंदर चली गई, पूरी डूब गई कार, और फिर एकदम से उभर गई और मैं बाहर निकल आया. उसका कहना था कि नाले पाक मेरे पास था, इसकी बरकत से बस मैं बच गया. چلو ایک پل کے لیے مان لیتے ہیں کہ باپا الیاس قادری جو بھی یہ بات کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے. تو پھر ایک کام کرتے ہیں, میں اپنی ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا, میں اپنے پورے چینل کو ڈیلیٹ کر دوں گا, میں زندگی میں کبھی الیاس قادری کے خلاف ویڈیو نہیں بناؤں گا, میں آج آپ سے وعدہ کر رہا ہوں. لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ یہ جو ایک بندے کی ان کو کال آئی اور وہ نالائن مبارک کی وجہ سے دریا سے ابھر کر باہر آ گیا, کسی سپولے کا بچہ, وہ پتہ نہیں کیسے, پتہ نہیں فوم کھائی ہوئی تھی, پتہ نہیں کیا تھا وہ, برل ایک مطلب کرامت ہوئی ہے. تو ایک کام کرتے ہیں, ایک بس لیتے ہیں اچھی سی خوبصورت سے, اس میں یہ تمام قادری حضرات جتنے بھی فٹ بیٹھ سکتے ہیں نا, جو بڑے بڑے ہیں, ان کو بٹھاتے ہیں, نالائن مبارک کے کارڈ بھی ان کے ہاتھوں میں دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈرائیور صاحب کو بولتے ہیں کہ جیسے نہر قریب آئے یا دریا قریب آئے نا, آپ نے جو ہے چھلانگ مار دینی ہے, اللہ آپ کی ہڈیاں ٹوٹنے سے آپ کو بچائے. اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ گاڑی جب دریا میں جائے گی تو وہ کتنی دیر بعد باہر ابھر کر نکلتی ہے. اور اگر ایسا نہیں کرتے پھر یہ بولنا بند کر دو, نور کی برسات ہو, نور کی برسات ہو, تمہارے منہ پہ چپلوں کی برسات ہو, تاکہ تمہیں عقل آئے. جو دوسروں کے ایمان کو چٹ کر رہے ہیں اس طرح کی جھوٹی لیم ایکسکیوزز باتیں کر کر کے. خاتون آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور فریاد کی کہ میری 3 جوان بیٹیاں ہیں اور ان کی شادی کا معاملہ ہے, میری کچھ مالی مدد فرمائیں. تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خدام سے فرمایا کہ درگاہ میں جو کچھ ہے وہ لا کے ان کی نظر کر دوں. تو انہوں نے کہا کہ آج تو سب ختم ہو چکا ہے, اب وہ خاتون جو ہیں وہ رو رہی ہیں. تو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عورت سے کہا کہ باہر جاؤ اور مٹی کا ایک ڈھیلا لے آؤ. جی. تو وہ عورت گئی اور مٹی کا ڈھیلا لے کر آئی. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان اثر کہ آپ نے سورہ اخلاص, جو تقریباً لوگوں کو یاد ہوتی ہے, سورہ اخلاص بلند آواز میں پڑھ کر مٹی کا جو ڈھیلا تھا اس پر دم کر دیا. جیسے ہی دم کیا تو وہ ذرہ زر بن گیا, اللہ, وہ مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا, اور وہ عورت خوشی خوشی اس کو لے کر گھر چلی گئی. اب عورت نے کیا کیا, گھر جا کر مٹی کا ایک ڈھیلا لیا اور پاک ہو کر طہارت حاصل کر کے مٹی کی ڈھیلے پر سورہ اخلاص دم کر رہی ہے. وہ دم کیے جا رہی ہے لیکن مٹی کا ڈھیلا جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا, ذرے سے ذر نہیں بن رہا. 3 دن وہ مسلسل کوشش کرتی رہی. 3 دن کے بعد بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا سیدی کہ میں 3 دن سے یہ کوشش کر رہی ہوں کہ میں بھی مٹی کے ڈھیلے پر وہی سورہ اخلاص دم کر رہی ہوں, وہی طریقہ اپنایا ہے, لیکن یہ تو ہلنے کا نام نہیں لے رہا, یہ مٹی جو ہے سونا بننے کا نام نہیں لے رہی. تو بابا صاحب نے تحدیث نعمت کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کے فضل کا بیان فرمایا کہ اگرچہ تم نے عمل وہی کیا لیکن تمہارے منہ میں فرید کی زبان نہ تھی. اللہ اکبر. حالانکہ یہ ویڈیو لکڑی کے کٹھوں کو سونا بنانے والی جو ہمارے یہ گنجے بخش ہیں, یہ ویڈیو میں آپ کو پہلے دکھا چکا تھا. سوال یہ ہے میں نے اب دوبارہ آپ کو کیوں دکھائی ہے, کیونکہ میرے پاس کنٹینٹ نہیں ہے. نہیں, یہ بکواس نہیں ہے. ایکچولی طور پہ آج میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ان قادریوں کی خود زبان ہی آپس میں میل نہیں کھاتی. ہیں سارے یہ الیاس قادری کے پٹھو, لیکن ان کی زبان آپس میں میل نہیں کھاتی. وہ کیسے, وہ میں بھی آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں وہ ہے نا, وہ چبل, وہ ہے نا ایک میراثی قسم کا, وہ مولوی کیا نام ہے اس کا, سمر سے سمر. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, آپ تشریف فرماتے, غریب شخص آ گیا, حضور میری بیٹی کی شادی ہے, کوئی انتظام ہو جائے تو مہربانی ہوگی. آپ نے کہا کہ تیرے پاس کیا ہے, اس نے کہا جی میرے پاس ایک انڈا ہے. توجہ ہے سب سجوں کے. آپ نے کہا انڈا مجھے دے دے. حضرت حافظ صاحب توجہ طلب بات, انڈا لے لیا. انڈا لے کے آپ نے نا بلند آواز سے قل هو اللہ شریف پڑھی, سورۃ الاخلاص پڑھ کے اس کو نا آپ نے ایسے اپنی زبان لگا دی. وہ جب زبان لگائی تو انڈا سونے کا بن گیا. جاؤ اس کو بیچو اور اپنی بیٹی کا اہتمام کر دو. نے کہا یار ساری زندگی گزر گئی اتنے کام کاج کرتے ہوئے, اینٹیں اٹھاتے ہوئے, اتنا میں نے وزن اٹھا, ابے اتنا آسان طریقہ سونا بنانے کا, ابے یار آج رات ہی میں تو بھر دوں گا ہر شے جناب. انہاں کام پہ نہیں گیا اور سیدھا اپنے گھر چلا گیا. زوجہ محترمہ نے کہا بھائی آپ کدھر, آج 11 بجے واپس آپ تشریف لے آئے منہ اٹھا کے, تم انڈے اکٹھے کرو. اس نے کہا انڈے اکٹھے کرو کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا سونا بناؤں گا. اس نے پڑوسنوں سے انڈے جتنے تھے اکٹھے کیے, خود جو ہاتھے چڑھے 10-12 انڈے ہو گئے, اس کے سامنے رکھ دیے. بسم اللہ پڑھتا ہے, قل هو اللہ پڑھتا ہے, اس کو زبان لگاتا ہے, انڈے کا انڈا. اس نے دوبارہ پھر پڑھا, انڈے کا انڈا. اس نے پھر قل هو اللہ پڑھی اور اس کو زبان لگائی تو انڈے کا انڈا. بڑا پریشان. بابا فرید نے قل هو اللہ پڑھ کے زبان لگائی تو وہ تو سونے کا بن گیا. یہ ویسے ہی ہے
इधर से मेरे बाबा आ गए, फरमाया बदबख्त, कुरान वही है पर जबान फरीद की नहीं है। क्या बात है। उधर बाबा जी ने लकड़ी के गट्ठों को फूके फूके मार के सोने का बना लिया, और इस जगह समर अब्बास कह रहा है कि सोने का अंडा बना दिया। किस तरह से जबान लगाई अंडे को। बाबा जी को इतनी अकल नहीं थी कि अंडा एक नजिस जगह से निकलता है, जब तक उसको तोड़ो ना उस तक वो हलाल नहीं है उस टाइम तक तुम्हारे लिए, वैसी जगह से निकलता है। आपने किसी अक्लमंद को देखा है कि मतलब साबुत अंडे को चाटना, मतलब अजीब नहीं लग रहा। तो बाबा जी ने इतना तकल्लुफ क्यों किया। एक अंडे के लिए उन्होंने अपनी जबान खराब की। उसके बाद कल को एक और बंदा आता है, 2-4 बंदे और आते हैं, वो आपने भाई को अंडा जो है सोने का बना के दिया था, वो मेरा बड़ा भाई है मुझे भी बना के दो। वो मेरे आपने मसेर को, वो आपने मेरे कजन को सोने का अंडा बना के दिया था, ये आप मुझे भी बना के दो। और अगर कोई उनमें से मेरा जैसा बंदा निकला, वो क्या करेगा, वो खुद मुर्गी ले आएगा। बाबा जी जहाँ से अंडे निकलते नहीं, इसी को सोने का करो। हजरत गरीब नवाज रद्दाउ ताला अन्हु के दरवाजे के बाहर एक मजार था। वो एक बहुत बड़े वली कामिल थे सिलसिले चिश्तिया के, उनकी भी कब्र वहां पर थी। एक जमाने में एक खातून गरीब नवाज की बारगाह में मन्नतें कर करके, दुआएं कर करके एक बच्चा मांगी थी। बच्चे की विलादत हुई और वो औरत अपने बच्चे 1 साल के बच्चे को लेकर के आई थी शुक्राने के लिए अजमेर मोहल्ला में, गरीब नवाज सरकार के दरबार में। लेकिन वो बाहर ही अभी बैठी थी, वो बाहर जहां उनकी कब्र थी वहां वो औरत बैठी थी। उनकी कब्र के पास बच्चे ने पेशाब कर दिया। बच्चा बच्चा होता है, अब जब पेशाब कब्र पर बहने लगा तो अचानक कब्र से एक ऐसा उछाल आया कि बच्चा हवा में उड़ा, नीचे गिरा और सर फट गया। उसी वक्त बच्चे की आहें निकली और सांस बंद हो गई, बच्चे के दिल की धड़कनें बंद। वो औरत बेसाख्ता पुकारने लगी। बड़ी मन्नतों के साथ एक बच्चा मिला था, बच्चे ने जो गलती की लेकिन ये बच्चा यही मर गया अजमेर। वो रोने लगी सरकार गरीब नवाज के दरबार। ये वफात के बाद की बात बता रहा हूं। बहुत रो करके कहने लगी कि जब आपके ही दरबार से भीख मांगकर मैं गई थी तो अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया, और अगर ये वापस ही जाना था तो फिर ये बच्चा आया क्यों जो मेरी आंखों को इतने दिन ठंडक पहुंचाया। मैं कैसे सब्र करूंगी, कैसे बर्दाश्त करूंगी। ये कहते कहते वो थक हार करके गरीब नवाज सरकार की चौखट पर गिर गई। तो उसके बाद अचानक फकीरों में आवाज आई, बच्चा हरकत कर रहा है, बच्चा हरकत कर रहा है। जब आकर के उठा करके देखे तो वो बच्चा जिंदा था, उसकी सांसें चल रही थी। रोने लगा और वो बच्चे को सीने से लगाकर दूसरी तरफ पानी पिलाने के लिए गई। सारी भीड़ उस बच्चे को देखने गई। अचानक उस वली की कब्र फट गई जो दरवाजे के बाहर थे, कब्र फटी और वहां से एक बुजुर्ग निकले और किसी को दिखाई ना पड़े, ओझल हो गए और कब्र वैसी की वैसी रह गई। और उसको बाद में लोगों ने ढांक दिया। मौजूद मशाइख और औलिया जो थे उनसे लोगों ने सवाल किया कि क्या माजरा, हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो उन बुजुर्गों ने डरते डरते कहा, बात दर हकीकत बादशाह आजम की है, सुल्तान आजम की है। ये खातून आई थी, यकीनन इनसे मांगा था गरीब नवाज से, सुल्तान की अता थी, गरीब नवाज की अता थी। जो बच्चा दिया वो शुक्राने के लिए आई, लेकिन उसके बच्चे ने पेशाब करके उनके दरबार में रहने वाले एक वली की कब्र की बेहुरमती कर दी। तो उस वली को बर्दाश्त ना हुआ, जलाल में उन्होंने कब्र से हाथ उठाया तो बच्चा उछल करके गिरा और मरा। लेकिन सरकार गरीब नवाज को इस खातून का रोना देखा ना गया और गरीब नवाज ने रब्बे जलाल की बारगाह में अर्ज की, मौला उस बच्चे को तकदीर शिबह मुबरम से तू उम्र अता फरमा। रब ताला ने फिर से उसे सांसें जारी फरमाई और जब बच्चा जिंदा हुआ, गरीब नवाज ने उस अपने सिलसिले के बुजुर्ग से मुखातब होकर के फरमाया, ऐ मेरे मुरीद, मेरे सिलसिले में तू बैत है, यकीनन तू बहुत सालों से मेरे पास सो रहा है, लेकिन याद रख मेरे पास आने वाले हर तरह के लोग आएंगे, बाअदब भी आएंगे, बेअदब भी आएंगे। किसी की बेअदबी तुमसे देखी नहीं जाती, इसलिए मेरे दरबार से उठो और बहुत दूर जाके सो जाओ। उनकी कब्र फटी और वो उठे और चले गए। जी कभी लाई मत बिठाना। की आंख कितनी बड़ी कहानी है यार, कितनी बड़ी कहानी घड़ी है। वो जो राइटर होगा ना, उसको 29 तोपों की सलामी। बच्चे ने पेशाब कर दिया, ठीक है, बच्चा कंट्रोल नहीं होता। एक शुगर वाले पेशेंट से, एक बच्चे से ये कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि मैं शुगर के पेशेंटों को हैंडल कर रहा हूँ अभी भी।
اور پہلے بھی کر چکا ہوں. مجھے پتہ ہے ان سے یہ چھوٹا پیشاب جو ہے وہ مطلب نہیں کنٹرول ہوتا, جو بات سیدھی سیدھی ہے. اب وہ بزرگ اتنا مطلب کہ لبیڑا تھا, اتنا بغلول تھا کہ وہ کبھی بچہ نہیں تھا کہ پیشاب کیا سیم اتر رہا تھا ادھر, اسے جو بغلول ولی لیٹا ہوا تھا اس کی قبر کے اندر سیم اتر رہا تھا. اور دوسرے نمبر پر یہ ڈھونگ بہانے کیوں کرواتے ہیں آپ کے ولی کہ وہ پھر عورت روئی, پھر اس نے بولا کہ تو کیسا پیر ہے, تو نے جب ایسے ہی کرنا تھا تو پھر تم نے مجھے میرے ساتھ کیوں کیا. جس میں بابا جی کو جلال آیا, جلال نہیں شرم آئی ان کو, یہ جو میرا مرید ہے یا میرے سلسلے کا یہ جو بغلول بزرگ ہے, اس نے جو حرکت کر لی ہے, جو مٹی پلیت میری کروا رہا ہے, اس کو مجھے اب ٹھیک کروانا پڑے گا. وہ ایکچولی طور پہ شرمندہ ہوا ہے, شرمندہ ہونے کے بعد اس نے چلو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ حقیقت بتاؤں اگر اس کو 3D یا 4D مووی کے اندر کنورٹ کیا جائے نا, آپ نے اس طرح کی پاورفل مووی زندگی میں نہیں دیکھی ہوگی. اسپائڈر مین اور یہ سپر مین ہی بچے ہیں ہمارے ہاتھوں میں پلے پڑے. اور پھر وہ بغلول بزرگ اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس کو بولا گیا کہ جا وہ 2 کلومیٹر کے پاس جا گٹر پڑا ہے وہاں جا کے پڑ جا اور وہیں سو جا, لانتی ادھر نہ لیٹ جو, کیونکہ میرے پاس جو ہے نا بے ادب جو اس عورت جیسے تھے, اور سوری با ادب جو اس عورت جیسے تھے, اور بے ادب میری جیسے لوگ بھی آئیں گے تو پھر تجھ سے برداشت نہیں ہوگا تو تو وہاں چلا جا. او بھائی نہیں, ہم برداشت کر لیں گے, بلا لو اس کو اب دوبارہ بلاؤ, وہ دوبارہ قبر پاڑے, اپنے بوری بستر نکالے, ٹھیک ہے, اور آ کر ادھر آ کے سو جائے وہ کسی ملنگڑی کا بچہ. چرچ بھی تو درباروں پہ چلتی ہے, زنا بھی درباروں پہ چلتے ہیں, وہاں آپ کے خواجہ غریب نواز اور یہ جتنے بھی بڑے بڑے ولی اللہ ہیں تب نہیں قبریں پھاڑ کے ان کو جو ہے وہ پھڈے پھڈے دیتے یا ان کو ہواؤں میں اڑاتے مارتے. ساری بے غیرتی تو ہوتی مزاروں کے نام پہ, آپ کے نام پہ چندے لے کے یہ عوام کو ذلیل کر رہے ہیں. عوام کو ذلیل کرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے آپ. بزرگوں کو تمہاری بے غیرتیوں اور تمہارے جھوٹ کی وجہ سے جو سزائیں مل رہی ہوں گی نا, اللہ معاف کرے, بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. اسے قیامت والے دن نا ان بیچاروں کے ہاتھ ہوں گے اور تم لعنتوں کے قربان ہوں گے, وہ گھسیٹ کر تمہیں دوزخ میں ڈلوائیں گے. تم لوگوں کے لیے دعا کرنا فضول ہے, کیونکہ تم لوگ منافقین میں سے ہو چکے ہو جن کا کام اس طرح کی کہانیاں سنانا اور ان پر ایمان رکھنا. آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. خیر یہ ویڈیوز یہاں تک تھی میری ایکسپلینیشن, اور یہ ویڈیوز آپ کو کیسے لگی ضرور بتائیے گا. اپنا رکھیے گا, بہت سارا خیال دیجیے گا. جب تک اجازت, اللہ حافظ.